أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. یہ سورہ مائدہ ہے، سورہ نمبر 5 ہے، پارہ نمبر 6 ہے، آیات 80 ہے اور 81 ہے۔ آج اس پر بات کر لوں گا۔ اسلام جو در بدر ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، زخمی زخمی ہو گیا، یہ ان سب فرقہ پرستوں کی لعنت کی وجہ سے جو پیٹ پرست ہے، خواہش پرست ہے، یہود و نصارہ کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہر دور میں یہ جو مسلمانوں میں جو مخلص مجاہدین ہوتے ہیں، جب وہ جہاد کے لیے نکلتے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ مسلک پرست، مذہب پرست، پیٹ پرست لوگ ممبروں پر بیٹھ کر جس طرح روز کے وقت یہود و نصارہ کے کہنے کے مطابق ان لوگوں نے فتوے جاری کر دیا، ابھی بھی مجھے جتنا میں نے رب کائنات کا کتاب پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان مسلمانوں میں جو کچھ مخلص مجاہدین ہوتے ہیں، یہ شیعہ کی وجہ سے یا سنی مسلک کے جو پیٹ پرست پجاری ملا ہوتے ہیں، وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بھی میں نے جو جتنا بھی تحقیق کیا ہے، یہ جو یہود ہے و نصارہ ہے، فلسطین کو در بدر کیا ہوا ہے، پیچھے سے یہ جو شیعہ ہے یہ ان کے حامی و ناصر ہیں، اور ان اہل سنت الجماعت میں جتنے بھی مفاد پرست، پیٹ پرست، منافق ملا لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا کتاب سامنے رکھ کر پھر ان کی تائید میں، ابھی دیکھو یہ پاکستان میں یا افغانستان سے چین کے لیے پھر یہود کی ایسا سیاست ہے، ان مولویوں کو خریدتے ہیں، پھر ان سے فتوے خرید لیتے ہیں، پھر یہ ممبروں پہ بیٹھ کر یہ آیاتیں پڑھتے ہیں۔ قال اللہ تعالی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ پھر یہ لوگ، یہ یہود جو ہے، یہ آیات ان کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو نصارہ جو ہے وہ آپ کے دوست ہیں، رب کا حکم ہے، پھر اس حیات کی وجہ سے اپنے جو مخلص مومن ہیں ان کو مارتے ہیں، ان کے خلاف
لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، اے پیغمبر ایمان والوں کے ساتھ جو مخلص مومن ہے، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، کوئی اس کا فرقہ نہیں ہے، صرف کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، جہاد مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اے ایمان والوں، اے پیغمبر، اے پیغمبر ایمان والوں کے ساتھ عداوت رکھنے میں آپ یہودیوں اور مشرکوں کو سب سے شدید پائیں گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھنے میں سب سے زیادہ قریب ان کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں، اس لیے کہ ان میں عالم اور گوشہ نشین درویش موجود ہیں، اور اس لیے یہ لوگ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى عَيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ یہ کلام سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف بھیجا گیا ہے، تو آپ ان لوگوں کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ ان سے آنسو بہہ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم اس کلام پر ایمان لے آئے، پس ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس سچائی پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائے، اور پھر یہ امید رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائی، یہ آیات اس وقت کے جو نصارہ میں ایک فرقہ تھا جو نصارہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، ان میں کچھ لوگ یعنی مسلمانوں کے ساتھ انجیل کی وجہ سے ایمان رکھتے تھے اور ایمان بھی لاتے تھے۔ آج کل جتنے بھی عیسائی ہیں، نصارہ، یہود ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ مولوی پھر یہ آیات پیش کرتے ہیں اور ہمارے جاہلوں کو پیسوں کی لالچ دے کر وہ چین بیچتے تھے، پھر ادھر وہ ان سے خودکش عملے مثال کا کراتے ہیں۔ تو بھائیو، جہاد مسلمانوں پر فرض ہے، جہاد سے منکر کافر ہے۔ پہلے یہ جو یہود و نصارہ اور ہندو ہیں، ان کے ساتھ اگر واقعی مسلمان اللہ کے دین کے پیروکار ہیں تو پہلے خود مسلم بنے۔ 60 اسلامی ممالک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 57 ہے، بعض کہتے ہیں 56 ہے۔ ان لوگوں کو خود مسلم بننا چاہیے۔ اگر یہ مسلم بنے، پھر اپنے جو ان کی عوام ہے ان کو دعوت دے دے، وہ ان سے مسلم قوم بنا لے۔ یہ دیوبندی، بریلی، پنجپیری، شیعہ سنی سب کو ان کو ختم کرے، صرف ایک مسلم قوم بنے۔ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ فلسطین دیکھو، عراق دیکھو، شام دیکھو، پاکستان دیکھو، ہر ملک اسلامی دیکھو، وہ یہود و نصارہ کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے التماس ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کریں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ۔ اللہ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔
بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال و دولت کو اس بدلے میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پس وہ دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور وہ خود بھی شہید ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، وعدن علیہ حق فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ کا یہ وعدہ تورات، انجیل اور قرآن کی روح سے سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پس تم کو اپنے اس سودے پر جو آپ نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا، خوشخبری ہو، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیو، جہاد کرو، اٹھو، اے مسلمانوں کے حکمرانوں، آپ یہود و نصارہ کی لونڈیاں بنے ہوئے ہیں، وہ جس طرح آپ لوگوں کو استعمال کرتے اسی طرح وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مسلم بنو، اللہ کے کتاب کو تام لو، اور یہود و نصارہ سے پہلے جہاد کرو، اور اپنے ملک سے شیعہ و سنی کے جتنی بھی فرقے ہیں اس کو ختم کریں۔ پھر دیکھ لو کہ مسلمان کس طرح غالب ہوگا، اور یہ یہود و نصارہ کس طرح مغلوب ہوں گے۔ ان کے پیچھے جو ہے ہمارے خود برائے نام شیعہ و سنی کا ہاتھ ہے، جو پیٹ فرس لوگ ہیں، جو مومنوں کے خلاف ہے، جو جہاد کے خلاف ہے، جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو صحیح معنوں میں مجاہدین بنائے، اور مجاہدین کے لیڈر بنے، اور کفار کے ساتھ جہاد کا اعلان کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔